السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا مدبرا، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 524 ہے۔ سورہ انعام کی 4 آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے گی، آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24۔ ان آیتوں کی تشریح سے پہلے ان آیات کی تلاوت، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد ہم آپ کے سامنے تشریح رکھی گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ومن اور کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جو افطرا باندھے، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، او یا کذب جھٹلائے، بآیاتہ اس کی آیات کو، انہو یقیناً، لا یفلح فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی نہیں پائیں گے، الظالمون ظالم لوگ۔ وَيَوْمَ اور جس دن نحشرهم جميعاً ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثم پھر نقول ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے اشرکوا شریک ٹھہرائے، اینا کہاں ہیں، شرکاؤکم تمہارے وہ شریک، الذین جنہیں کنتم تھے تم تزعمون اللہ کے شریک سمجھتے، ثم پھر لم تکن نہ ہوگی، فتنتہم ان کی معذرت شرک سے، الا مگر ان یہ کہ قالوا وہ کہیں گے، واللہ قسم ہے اللہ کی، ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کننا ہم نہیں تھے، مشرکین مشرک، انظر دیکھیں، کیفا کیسا، کذبوا وہ جھوٹ بولیں گے، علی انفسہم اپنے آپ پر، وضل اور گم ہو جائے گا، عنہم ان سے، ما جو کانوا تھے وہ، یفترون افترا باندھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا، اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ دوسری بات، بے شک یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ تیسری بات، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے۔ چوتھی بات، پھر نہ ہوگا ان کا فریب اس کے سوا کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ پانچویں بات، دیکھیے کیسے جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور وہ سب کچھ غائب ہوا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ پر بہتان باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ آدمی کسی دوسرے آدمی پر بہتان باندھتا ہے، الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک ظلم ہے۔ لیکن زمین اور آسمان کے خالق اور مالک رب العالمین
جس کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں، جس کی نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں، اس خالق اور مالک پر کوئی بہتان باندھتا ہے تو آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ مکے کے مشرکین کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ تم اس قسم کا شرک کیوں کر رہے ہو، اور اس شرک سے انہیں روکا جاتا تو کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ اللہ کی زمین پر جو ہے اللہ کے باغی بن کر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو اس شرک کا حکم دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح کا جھوٹ مانتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ واضح طور پر ان کا یہ ظلم تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے تھے، باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دیکھتے تھے، اس کے باوجود کہ نبی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن انہوں نے اس کا سلسلہ رکھا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا، جھوٹا الزام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگایا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو متعدد مرتبہ ظالم قرار دیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 94 میں فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 50 میں فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کا انجام بتلایا گیا کہ انہ لا یفلح الظالمون، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر جھوٹ باندھے اور اس کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرے جو اس کی شان کے خلاف ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ساری انسانیت کے سامنے ایک سوال مشرکین کے سامنے کیا رہے گا کہ یہ تو بتاؤ کہ ان شرکاءکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بھی معبود ہیں۔ جب مشرکین یہ بات سنیں گے تو سرے سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، گویا قیامت کے دن بھی وہ لوگ فریب سے اور دھوکہ دہی سے کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ دیکھیے نا پیغمبر کس طرح یہ اپنی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ دنیا میں تو وہ جھوٹ بولا ہی کرتے تھے، اور جن معبودوں کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ وہ سارا کا سارا غائب ہو گیا۔ آج ان کی نگاہوں کے سامنے وہ سارے معبود، وہ سارے مورتیاں جن کی پوجا کرتے تھے، آج ان میں سے کوئی ان کے سامنے ان کو بچانے کے لیے نہیں ہے، سب کے سب غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی، توحید کے دولت عطا کی ہے۔ ہمیں اسی ایمان کے ساتھ مرنا ہے، ہمیں اسی توحید کے ساتھ مرنا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے رہیں گے، اور ہماری موت اسی حالت میں آئے گی کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔